اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور تغافل کا رویہ اختیار کیا، اب یہ 8 صفات ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو اپنا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان صفات کو نہ اپنا سکے، اپنا سکتا ہے، لہذا جو ان صفات کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدرت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے جنہوں نے ان صفات کو تسلیم کیا اور مانا اور ان پر عمل کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلم ہم مورسی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یقین ہوتا ہے، نماز کو بڑے خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، معاملات اچھے کرتے ہیں اور نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، دل کی حفاظت کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرتے ہیں، مواظبت کرتے ہیں۔ ہمیں سارے کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ سورت معارج کا یہاں پہ اختتام ہوتے آگے سورت نوح شروع ہو رہی ہے، یہ مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس وقت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغہ کی حد تک کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، خفیہ خفیہ بھی سمجھایا، اعلانیہ بھی سمجھا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر 3 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ کون کون سی 3 نعمتیں؟ پہلی نعمت فرمایا کہ پہلی نعمت فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یرسل علیکم السماء مدرارا، تمہاری قحط سالی کو ختم دے گا، بارشوں کو برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، تمہارے مالوں اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا، تمہارے لیے ایسے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، دیکھو 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے، چاند جگمگا رہا ہے، سورج روشن چراغ بنا ہوا ہے، لیکن اس تمام دعوت کو ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اپنے بتوں پر ود اور سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی۔ قال نوح رب انہم عصونی، اے میرے رب ان لوگوں نے میرے نافرمانی کی، واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، یا اللہ نہ تو ان کو چھوڑ نہ ان کے بتوں کو چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا۔ آگے سورۃ جن شروع ہو رہی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، سورۃ جن میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے جو کہ انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا، وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ اور وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ یہ ہم سورۃ صافات کے اندر پڑھ چکے ہیں، شہاب ثاقب کے ستارے چھوٹتے ہیں اور ان پر چنگاریاں اور گولے برساتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق اوقاز بازار کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا کہ کائنات کے اندر یہ کیسی تبدیلی ہے، ظلمتیں ختم ہو رہی ہیں، نور آ گیا ہے، جھوٹ ختم ہو رہا ہے، سچ آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے قتل و قتال ختم ہو رہی ہے، امن آ رہا ہے۔ تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ تم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا نبی آ چکا ہے، اور ان کے دل دہل گئے، انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ جن کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں، یہاں ان 4 آیتوں کو اگر کوئی آدمی مستقل طور پر آخری 4 کل کے ساتھ ان کو اور آیت الکرسی کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ جنات کے حملے سے، جادو کے حملے سے، سحر کے حملے سے اور تعویذات اور ان چیزوں کے اثر اور اسے وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو جن ہے، نہ یہ کہ خود ایمان کو قبول کیا، بلکہ پھر یہ چلے گئے اپنی قوم کے اندر اور وہاں جا کر قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی اور ان لوگوں کو جاہل اور احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مطیع ہے، کوئی عاصی، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ گویا یہ جنوں کی جماعت جو نخلا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی تلاوت سنی تھی، وہ مسلمان بھی ہو گئی اور پھر جا کر اپنے لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دے دی۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دیجئے میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور میں اس سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہ اللہ نے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مختار کل نہیں ہے، کیونکہ مختار کل تو وہ ہوتا ہے جو نفع کا بھی مالک ہو، نقصان کا بھی مالک ہو، جبکہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نقصان کی اختیار رکھ سکتا ہوں، نہ نفع کا اختیار رکھ سکتا ہوں۔ یہ نفع اور نقصان تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ سورۃ جن کے اختتام کے بعد سورۃ مزمل شروع ہو رہی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سورۃ مزمل مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے، آپ کا تبتل یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، آپ کے عبادت اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ، اور پھر خود اس صورت کا جو نام مزمل ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ مزمل کا معنی ہوتا ہے کپڑے میں لپٹنے والا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، آپ دن کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے تھے اور رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے، اور پھر اس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ رات کو یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور آج کل انسان صبح سحری کے لیے اٹھتا ہی ہے تو کوشش کر کے صبح کو جو ہے قیام کے لیے دو رکعتیں نہیں تو چار رکعتیں نہیں تو 2 پڑھ لے، تو کم از کم 4 رکعتیں 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لے۔ پھر اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذا پر جو کفار کی طرف سے دی جاتی تھی اس پر تسلی دی گئی اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ تو گویا دین کے راستے پر جو تکلیفیں آئیں گی اس پر فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ پھر اس کے بعد یہ صورت آپ کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جیسے اللہ نے اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرعون نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اسے سخت پکڑا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو۔ پہلے زمانے میں شروع اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت پر یہ فرض تھا
کہ وہ رات کا وقت قیام میں گزارتے، اور پھر اس میں تخفیف کر دی گئی ہے کہ ساری رات کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، بلکہ فرض ہے ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، چاہے آدھی رات قیام اللیل کریں یعنی تہجد پڑھیں، یا رات کا ایک ثلث یا دو ثلث، دو تہائی، یا کچھ وقت یعنی صبح صادق سے قبل۔ اور دوسری تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ مومنین پر تہجد فرض نہیں ہے۔ سورۃ مزمل کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ، اور آگے سورۃ مدثر شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ مدثر مکی ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، کہ اللہ آپ کو یہ جو ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچے ہیں ان پہ صبر کیجیے، اور پھر اس کے بعد مجرموں اور مخالفین کو اس دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، جس دن سور پھونکا جائے گا وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان دن نہیں ہوگا۔ اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ اس وقت قلم کے اندر چند صفات قبیحہ کے ساتھ اس کا تذکرہ پڑا۔ ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین۔ فقال ان هذا الا سحر يوسر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر۔ فرمایا کہ انه فقر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، یہ بدبخت جو کہ ولید بن مغیرہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن اور ازلی گستاخ تھا، جب بھی اس کو موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ یہ جب قرآن پاک سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا رہا، اور قرآن کو معاذ اللہ جادوگر اور سحر قرار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سورت جو ہے وہ جہنم اور اس کے نگہبانوں کا تذکرہ کرتی ہے کہ سورت یہ جو جہنم ہے وہ کیسی ہوگی، اور اس کے جو علیہ 19 اس پر جو ہے 19 دروغے ہیں، علیہ 19، جس جہنم کا سامنا کفار فجار کو کرنا ہے، اور ان کے دلوں میں کفار فرشتوں کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے ان کو۔ اور مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھائی، کلا والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل رات کی، اذ ادبر، والصبح صبح کی قسم، انا لإحدى الکبر، کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے، سوائے ان کے کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ظاہر ہے وہ جنت میں جائیں گے اور اسیر نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے۔ کون سوال کریں گے؟ فرشتے، تمہیں کس چیز میں دوزخ میں ڈالا؟ ما سلککم فی سقر، تو جواب میں 4 سبب بیان کریں گے، جہنم میں جانے والے 4 چیزیں بیان کریں گے۔ نمبر 1، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسرا، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم کج فکری اور کج بحثوں میں لگے رہتے تھے، ہم گمراہی کی حمایت میں کود پڑتے تھے۔ چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس یہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے۔ پھر اس وقت کے اختتام پر یہ بتلایا گیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، کلا انہ تذکرہ ومن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اہل التقوی والمغفرہ۔
یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ سورۃ مدثر کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر، اور آگے سورۃ قیامہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ قیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس سورت کا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والی زندگی کے متعلق بیان ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور دوبارہ اٹھنا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ سورت قیامت کے مصائب، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے۔ موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامہ پر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ اصل میں نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہے نفس امارہ۔ جو نفس مطمئنہ ہے وہ سراسر وہ نفس ہے جو ہمیشہ نیکی کرتا ہے، برائی سے ہمیشہ بچتا رہتا ہے، اور نفس امارہ وہ ہے جو ہمیشہ برائی کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا۔ اور نفس لوامہ وہ ہے کہ جو برائی کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو دل اس کو ندامت کرتا ہے، اس کو شرمندگی دلاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ ہم انسان کے پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کا ایک ایک پورا ہم الا نسوی بنانا، ہر انسان کی انگلی کے پور قدرت کی تخلیق کا شہکار ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی این اے جو ٹیسٹ ہوتا ہے فنگر پرنٹس، یعنی وہ انگلیوں کے نشانات سے ہوتا ہے۔ بعض ہلاکیوں کی اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے قیامت کے بعض ہلاکیوں کی۔ فرمایا کہ جس وقت نگاہ بتھرا جائے گی، یعنی انسان کی جو نگاہ ہے وہ پھیر جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ بھاگنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں یہ صورت یہ تذکرہ کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز فوت نہ ہو۔ جی، تو قیامت کی ہولناکیوں کے بعد پھر اگلی آیات میں اس چیز کو بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور کوشش ہوتی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی دور اور تکرار ہو قرآن مجید کا تو آپ اس کو یاد کر لیں، اور پڑھنے میں جلدی جلدی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع و قرآن۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے میں خود ذمہ دار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر اس وقت کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طرف نیک لوگ ہوں گے، دوسری طرف بدبخت لوگ ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ پھر نیک لوگوں کے جو چہرے ہوں گے وہ تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازگی ہوگی، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو چہرے ہوں گے باسرہ، بد رونق اور سیاہ ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا حال بھی بتاتی ہے، جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بھی بیان کرتی ہے۔ پھر صورت کے اختتام پر یہ بتلایا گیا کہ ہم نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بیکار پیدا کیا۔ وَلَمْ يَكْن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ کیا انسان کو بیکار پیدا کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح آخر میں بھی دوبارہ حشر و معاد کی ایک حصی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے جس طرح پہلے انسان کو پیدا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر مشکل ہوتی ہے، کسی چیز کو بھی آپ پہلی دفعہ بناتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ بنا لیتے ہیں دوبارہ بنانے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ تو ایسی اللہ نے جب انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر دیا، اس لیے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ پیدا کر دے؟ بالکل قادر ہے، بلا کیوں نہیں، اللہ قادر ہے، ضرور قادر ہے اس بات پر۔